2 जनवरी 1992۔ آج امی کے مرنے کی اطلاع ملی مجھے، اور حسب توقع اسود علی نے مجھے جانے نہیں دیا۔ شاید وہ جانے دیتا تب بھی میں نہیں جاتی۔ وہاں جا کر کرنا بھی کیا تھا مجھے؟ 8 سال کی عمر میں جب وہ مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کر کے چلی گئی تھی تو بہت دنوں تک میں انہیں ڈھونڈتی رہی۔ نانی سے پوچھنے سے میں ڈرتی تھی۔ مجھے ڈر تھا وہ یہ پوچھنے پہ ناراض نہ ہو جائیں۔ وہ ان کی بیٹی تھی، پر میری تو وہ ماں تھی۔ پھر جو کئی دن بعد میں نے انہیں ایک اور آدمی کے ساتھ میرے ہم عمر ایک بچے کی انگلی تھامے ہوئے بہت خوش دیکھا تو میں سمجھ گئی میری جگہ کسی اور نے لے لی ہے۔ پھر ان کے اصرار کے باوجود بھی میں ان کے پاس نہیں گئی، میں باہر جا کر کھیلنے لگی تھی۔ پھر وہ کچھ ہفتوں کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ باہر چلی گئی، پر ان کی طرف سے میرے لیے ہر ماہ کچھ رقم اور چیزیں ضرور آتی تھیں۔ پھر وہ چیزیں بھی آنا بند ہو گئیں، صرف چیک آتا رہا، اور میرے کندھوں پہ ہر ماہ آنے والی اس رقم کا بہت قرض تھا۔ اسی قرض نے مجھے اسفند کو ٹھکرا کر اسفت کے لیے ہاں کرنے پہ مجبور کیا تھا، کیونکہ یہ امی کی خواہش تھی اور میں نمک حرام نہیں تھی۔ محبت تو مجھ سے کرتی تھیں، مگر ان کے گھر میں میرے لیے کبھی جگہ نہیں بن سکی۔ پر مجھے اس کی شکایت نہیں تھی، میں ان کی مجبوری جانتی تھی۔ میرے ارد گرد تو ہر فرد ہی مجبور تھا۔ پھر مشال کے مرنے پر انہوں نے بھی میری طرفداری نہیں کی۔ وہ بھی سب کے ساتھ مل کر مجھ سے یہی پوچھتی رہیں کہ میں نے مشیل سے کیا کہا تھا۔ مجھے تب بھی ان سے کوئی شکوہ نہیں ہوا تھا۔ ان کے بھائی کے بہت احسانات تھے ان پر، وہ احسان فراموشی کیسے کرتی؟ پھر اسفت سے میری شادی کے بعد انہوں نے مجھے بہت دفعہ خط لکھے، بہت فون کیے، مگر میں ان کا ہر خط واپس بھجوا دیتی، ان کی آواز سن کر فون بند کر دیتی۔ میں دھوکہ نہیں دے سکتی تھی اسفت کو۔ افی خالہ بہت ناراض ہوتی تھی، مگر میں انہیں کیسے بتاتی کہ میرے کردار پر اتنے داغ پڑ چکے ہیں کہ اب کسی اور داغ کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اور اب جب وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہیں تو مجھے ان سے صرف ایک شکوہ ہے، انہوں نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ آخر میری زندگی کا مقصد کیا تھا؟ افی خالہ نے جانے سے پہلے مجھے کہا، مہرو تم میرے بیٹے کو بد دعا مت دینا، اللہ کے واسطے اسے کوئی بد دعا مت دینا۔ اور میں نے ان سے کہا تھا، افی خالہ میری تو دعا کسی کو نہیں لگتی، بد دعا کیا لگے گی؟ اور یہ سچ تھا۔ میں تو گناہ گار ہوں بہت سارے لوگوں کی، مشیل کی، لینا گردیزی کی، سارا کی، اسفند کی، اسود کی، ہر ایک کی۔ میں نے ضروری کچھ غلط کیا ہوگا جو مجھے سب بھگتنا پڑا ہے۔ افی خالہ چاہتی تھی میں روؤں، بہت روؤں، پر میں آنسو کہاں سے لاتی؟ رونا بھی تو ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتا۔ میرے پاس آنسو کہاں ہیں؟ اور فرق بھی کیا پڑے گا؟ پہلے بھی ہم لوگوں کے درمیان رابطہ ہی کم تھا، 1.5 سال سے تو وہ کھیل ختم ہو چکا ہے، اور آئندہ آنے والے سالوں میں بھی ایسا کوئی رابطہ ہونے ہی نہیں دے رہا تھا۔ یہ رشتہ تو 1.5 سال پہلے قبر میں دفن کر کے آ چکی ہوں، تو اب اس پہ کیا آنسو بہانا ہے؟ 14 دسمبر 1992۔ افی خالہ نے آج مجھے کہا، تم بہت صبر والی ہو مہرین، دیکھنا تمہیں اس کا کتنا اجر ملے گا۔ خالہ یہ صبر میری مجبوری ہے، میری مرضی نہیں ہے، اور ایسے صبر کا نا کوئی اجر نہیں ہوتا۔ میں نے ان سے کہا، پتہ نہیں وہ مجھے دیکھ کر رونے کیوں لگتی ہیں؟ وہ اپنے آپ کو میرا مجرم سمجھتی ہیں، حالانکہ مجرم تو میں ہوں ان سب کی۔ مجھے مشال کہتی رہتی تھی، پپو مہرین اسود کو بہت پیار کرتی ہیں، بہت پسند کرتی ہیں، آپ خدا کے لیے مہرین کی شادی اسود سے کرا دیں، وہ دونوں بہت خوش رہیں گے۔ پھر مجھے کیا پتا تھا کہ تمہیں اس طرح زندگی گزارنی پڑے گی؟ میں کسی بھی حیرت کے بغیر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ مشیل نے ان سے کہا تھا، میں اسود سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں ہنس پڑی، اس نے بھی کچھ سوچ کر ہی کہا ہوگا، کتنی پرواہ کرتی تھی مشیل میری۔ میں بھی پتہ نہیں کیوں سے مرنے پہ مجبور کر دیا، پتہ نہیں مشیل مجھے معاف بھی کرے گی یا نہیں۔ میرے دل چاہتا ہے ایک بار وہ زندہ ہو جائے، میں ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگوں۔ اتنی خوبصورت تھی، اتنی معصوم تھی، پتہ نہیں میں نے ایسے کیا کیا، میں نے کیوں کیا ایسے؟ 1 اپریل 1993۔ آج افی خالہ بھی مر گئی، پھر کسی دن میں بھی مر جاؤں گی، پھر اسود بھی مر جائے گا، یہ پورا گھر خالی ہو جائے گا۔ اور اسود سوچتا وہ اسے میری بد دعا لگی ہے، وہ جو اپنی ماں کا چہرہ آخری بار نہیں دیکھ سکے گا نا۔ مگر ایسا نہیں تھا، میں نے بد دعا نہیں دی تھی اسے، بد دعا دینے سے کیا ہوگا؟ گزرا ہوا وقت واپس تھوڑی آ جائے گا، امی واپس تھوڑی آ جائیں گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تو پھر بد دعا دینے کا کیا فائدہ؟ پھر میں افی خالہ سے تو بہت پیار کرتی تھی، ان کے ہونے سے مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوتا تھا، پر آج کے بعد تنہائی کا عذاب بھی جھیلنا پڑے گا۔ مجھے اور افی خالہ دونوں کو پتا تھا کہ اب وہ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہیں گی۔ ان کی آنکھوں میں زندگی کی چمک بہت دنوں سے ختم ہو گئی تھی، انہوں نے مجھ سے بات کرنا بھی چھوڑ دی تھی، بات کرتی تو ہر وقت معافی ہی مانگتی رہتی تھی۔ انہیں لگتا تھا یہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے، نہ وہ مجھے شادی پہ مجبور کرتی، نہ میرے ساتھ یہ ہوتا، مگر میں انہیں کہتی تھی یہ ان کی وجہ سے نہیں ہوا،
یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے. افی خالہ اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ میں ہوں. پھر وہ رونے لگتی تھی. پھر جب وہ رونا بند کرتی تو گھنٹوں چپ لیٹی رہتی. پتہ نہیں اسود کو کیوں نہیں پتا چلا کہ وہ آہستہ آہستہ مر رہی ہیں. اور جب وہ 2 مہینے کے لیے باہر جا رہا تھا تو میرا دل چاہا میں اسے بتاؤں کہ اب شاید واپسی پر اسے افی خالہ کی صورت نظر نہیں آئے گی، مگر میں نے اسے نہیں بتایا. میں کون سی ولی تھی؟ پھر افی خالہ تو مجھے بہت پیار کرتی تھی. آج گھر لوگوں سے بھرا ہوا ہے. اس وقت کچھ لوگ جاگ رہے ہوں گے، کچھ سو رہے ہوں گے. ہاسپٹل میں رکھی ہوئی افی خالہ کو صبح دفن کر دیں گے. پتہ نہیں اس وقت اسود امریکہ میں بیٹھا ہوا کیا سوچ رہا ہوگا. شاید رو رہا ہوگا. میں تو نہیں روئی تھی. رونے کی کیا ضرورت ہے؟ بھلا رونے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو تو مرنا ہی ہوتا ہے. تو کیا ہم رو کے مرنے سے روک سکتے ہیں؟ 13 اپریل 1993. کل اسود نے مجھ سے کہا، میں نے خالہ کی خواہش کے احترام میں مجھے معاف کر دے گا وہ؟ نہیں.